بچپن کی طرف جاتے ہیں. ہاں کریں ریوائنڈ. ہاں چلو یس پھر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو بڑا اچھا ریوائنڈ کرنا آتا ہے مجھے پتا ہے. آپ نے مجھے ہارٹ ٹو ہارٹ میں بھی ریوائنڈ کیا تھا اور کافی زیادہ ریوائنڈ کر دیا. چلو بچپن کی طرف جاتے ہیں. کہاں پیدا ہوئی؟ ایوری وانٹس ٹو نو کہ یو نو گروئنگ اپ جو ایج ہے وہ کہاں پہ گزاری. میں پنڈی میں پیدا ہوئی اور ہاسپٹل بھی بتا دیتی ہوں, ہولی فیملی میں پیدا ہوئی. اور یو آر دا ینگسٹ؟ آئی ایم دا ینگسٹ. اور سب سے پہلے ساشا. اچھا بڑی بہن ہے سب سے پہلے ساشا. آئی آلویز تھاٹ لالا از دی اولڈسٹ. نہیں ہاں, کیونکہ یہاں پاکستان میں وہ ہوتا ہے تو کافی سالوں سے جب سے شوبز میں ہوں تو وہ لالا ہی پاکستان میں ہوتا ہے. پہلے ساشا, پھر لالا اور پھر میں. لیکن میری جو سول سسٹر ہے وہ ساشا ہی ہے. اچھا. اس کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے نا وہ بالکل وہ روحانیت والا کنیکشن ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھے فون کر رہی ہوتی ہے, مجھے ضرورت پڑتی ہے تو لالا سینڈوچڈ ہے بٹوین دی ٹو. لالا تو بالکل ہاں, لالا بھی سہیلی ہے. سہیلی ہے یس بالکل, لالا بھی سہیلی ہے. لیکن لالا باپ بھی ہے. لالا کے اندر وہ فادرلی والا سلسلہ بھی ہے. اور شروع سے آئی تھنک ہم سب تینوں کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ بھی آ گئی کہ جب میں 3 سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. تو ہم تینوں کو پھر امی نے بہت ہی اپنے سے کلوز نیٹڈ ایک بانڈ بڑا کلوز بنا کے رکھا. اور ہمارے پہ اس طرح کی رسپانسبلٹیز بھی ہوئیں کہ جو ڈیسیجن انہوں نے لینا ہوتا تو ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ وہ بٹھاتی تھیں اسکول سے آنے کے بعد, اور پھر کہتی تھیں کہ اب یہ اب وہ, اور پھر ہم تینوں اپنے اپنے مشورے ایسے دیتے تھے کہ جیسے ان کے بالکل بہن بھائی کے لیول کے اوپر. سو وی ور بیسکلی ہر پارٹنرز کہ ہر اچھے برے ڈیسیجن میں انہوں نے ہمارے سے پوچھا ہے اور ہمارے سے پوچھ کے چلی ہیں وہ. سو وین جب 3 سال کے آپ تھے اور بھائی اور بہنیں, اب بہن ان کی کیا عمریں تھیں when your father passed away؟ بالکل 1 سال کا فرق, 1 سال کا فرق تھا ہم سب میں. 5 کی بہن تھی تو اور 4 امی کا نے بھائی. کیسے ماحول کو رکھا کہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے رہیں اور شرارتیں بھی کریں اور جو نارمل بچوں کی ہوتی ہے یو نو لائف, ہاؤ ڈڈ شی مینیج دیٹ؟ بس ہمیں میوزک میں انہوں نے کیا. اور نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کی چلڈرن آرٹ ورک شاپ میں ہم تینوں کو لے کے گئیں. اتنی انہوں نے محنت کی ہے ہمارے پہ سمینہ کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. کہ جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے لے جانا, رنگ برنگی دنیا سہیل رانا کا پروگرام چلتا تھا, اس پہ وہ ہمیں لے کے گئیں, آڈیشن کروایا, پاس ہو گئے. تینوں بچوں میں سر نکلا. ہمیں کاؤنسل کا ممبر کروا دیا, نیشنل کاؤنسل کا. بچپن سے ہی ہم لوگوں کے باہر کے ملکوں کے شوز آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کانفیڈنس دیا ہمارے پہ, اتنا فیتھ, اتنا ٹرسٹ کیا کہ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا اڑان, فرسٹ فلائٹ جس طرح ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اپنی انگلش میں, تو وہ بیسکلی انہوں نے ہمیں پش کیا اس لحاظ سے. 1 سال مظفر آباد میں بھی ہم گئے. وہاں پہ امی نے 1 سال کی اپنی گورنمنٹ جاب سے چھٹی لی اور انہوں نے چیریٹی ورک کرنے کا سوچا کہ سوشل ورک کرتے ہیں. وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہوم میں اس کی وہاں پہ وہ انہوں نے ڈائریکٹر بن گئی. اور 1 سال ہم لوگ مظفر آباد میں نیلم ویلی اسکول تھا, نیلم پبلک اسکول, وہاں پہ بھی ہم پڑھے. تو پہاڑوں میں رہ کے ہم بچے بہت تنگ آ گئے تو ہم نے امی کو کہا کہ پلیز واپس چلتے ہیں. تو ادروائز کمپلیٹلی سوشل ورک کے اندر شی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. بیج ڈال دیا نا وہ انہوں نے بیج اتنا کوئی زور سے گوندا ہے میرے اندر کہ ارتھ کویک آئے, فلڈز آئیں, کوئی چیزیں آئیں تو شی آلویز سیز کہ اٹھو کرو. اور میرے اندر اگر ہلکی سی ایک چیز آئے نا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں اماں, مجھے کچھ کرنا ہے, تو وہ آگے کہتی ہیں نکلو, اٹھو, سوچ کیوں رہی ہو, اٹس ون لائف, کرو. اور گانا کون گاتا تھا, ابو یا امی؟ آواز تو دونوں کی بہت اچھی تھی. وہ شاعری کرتے تھے تھوڑی, جس طرح شاعر بیٹھ کے جس طرح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ نعتیں بھی لکھتے تھے اور حمد بھی اور غزلیں, پوئٹری وغیرہ بھی. تو وہ پڑھتے تھے شاعری باقاعدہ. تو مجھے لگتا ہے سر تو ان میں تھا. آواز میری مدر کی بہت خوبصورت ہے. جب وہ بات کرتی ہیں ابھی بھی فون کے اوپر تو وہ آپ کو لگے گا نہیں کہ جیسے کوئی پیرالسس کا کوئی پیشنٹ ہے. بالکل ینگ بیوٹیفل وائس. Have you ever heard her sing? تھوڑی سی کوشش تو کرتی ہیں لیکن نہیں, آواز بہت خوبصورت ہے. ہاں شاعر ہے, نہیں گاتی, شاعر ہیں پر کبھی. لیکن میرے ابو میں سر تھا. ابو میں تھا. اور میری پھپھوس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ نعتوں میں کافی, اور وہ فائن آرٹسٹ اور اس طرح, تو وہ تھوڑا بہت شاید فیملی کے اندر ہوگا, لیکن فیملی میں کوئی میوزک میں نہیں تھا. اور جب میں میوزک میں آئی اور میں نے لالا کو بھی پش کیا, اور امی تو ظاہر ایک بیج ڈال ہی بیٹھی تھیں کہ بھئی
بچے جو کرنا چاہتے ہیں کریں ایز لانگ ایز ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. ایجوکیشن پہ امی بہت زیادہ اسٹریس کرتی تھیں بچپن سے, اور ماسٹرز کروا کے چھوڑا انہوں نے سائیکالوجی. I know, میں حیران ہوں نا کہ بٹ وائی سائیکالوجی؟ بیکاز آئی ٹک سائیکالوجی ان فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. میں نے گریجویشن جو کنیڈ سے کیا تو میں نے 4 سال سائیکالوجی پڑھا, تو مجھے سائیکالوجی سے میں ریلیٹ کرتی تھی کہ یہ سبجیکٹ میرے مطلب کا سبجیکٹ ہے. اور میں کوئی ایسا خالی میں نے ڈپلوما ڈگری نہیں لینی. میرے لیے ڈپلوما ڈگری امپورٹنٹ تھی بیکاز میری مدر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. اینڈ آئی فیل کہ اس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اٹ ریفائنز یو, اٹ ڈیفائنز یو, اٹ gives you that clarity, that vision کہ جس میں آپ کی اپروچ, آپ کی پرسنالٹی ایک نکھر کے آتی ہے. جو کوئی کہے کہ انسٹیٹیوٹس میں جانا بیکار ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ, I don't believe that. What kind of a girl were you? Were you shy? I had always been a very serious. نہیں, کبھی بھی naughty نہیں تھی. سیریس سی تھی میں شروع میں. مجھے جوکس بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اب تک. لالا بھی جوکس کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں پلیز مجھے مذاق نہیں سمجھ آتے. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ سڑی ہوئی سی خاتون ہوں. مجھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کئی دفعہ اچھی لگ جاتی ہیں, لیکن مجھے جو باقاعدہ مذاق اڑانے والے, کسی کے اوپر تمسخر میرے سے نہیں برداشت ہوتا. وہ چاہے کوئی ایسا انسان بھی کیوں نہ ہو جس کو میں شاید پرسنلی ڈس ایگری کرتی ہوں جس کے ساتھ, یا مجھے ناپسند ہو کسی فار سم ریزن, پر مجھے مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا. اور مجھے اس مزاح سے بھی نفرت ہے کہ جس میں کسی کا مذاق اڑا کے آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پسند. گڑیا کھیلی, گھر کھیلا, بہت کھیلا. میوزک کے علاوہ آئی تھنک گڑیا ہم نے ضرور کھیلی. گڑیا کی شادیاں بھی کی, اور باقاعدہ گڑیا ہنڈ گڑیا بنائی. ہائے اللہ, نہیں. بچیاں بناتی نا چھوٹے چھوٹے کھانے, چھوٹے چھوٹے کھانے, اور ان کے وہ جو گوٹے والے ڈریسز اور وہ اس طرح کی. وہ ایک ہی گڑیا سے خوش ہو جاتی تھی میں تو اس ٹائم پہ. اور اتنا زیادہ کوئی فائنینشلی ہم لوگ اسٹرانگ نہیں تھے, تو ایک ہی گڑیا سے خوش ہو جاتی تھی. کرکٹ کھیل کے خوش ہو جاتی تھی, بیڈمنٹن کھیل کے خوش ہو جاتی تھی, بھاگ دوڑ کے, اور میوزک کر کے. سب سے زیادہ میوزک کر کے. پوزیشن کیا تھی جو اس کو چھپا کے رکھا ہوتا تھا, اور کوئی ہاتھ لگا لے تو بہت شور مچتا تھا؟ نہیں, کوئی ڈراور کے اندر چیزیں چھپانا نہیں, کچھ بھی نہیں. آئی تھنک مجھے رات کو سوتے وقت امی کی بازو کے اوپر پاؤں رکھ کے سوتی تھی, اور اس کو میں کہتی تھی پولا پولا. بہت سافٹ بازو تھی. اور اگر امی نے مجھے کبھی سزا دینی ہوتی تھی نا, کہ شی ہیز ٹو پنش می فار سم تھنگ دیٹ آئی ڈن رانگ, تو اس میں وہ کہتی تھی کہ آج رات کو نہیں, پولا ٹچ نہیں کرنے دوں گی میں. تو میں کھڑی رہتی تھی ان کے بیڈ کے اوپر کہ مجھے صرف ایک دفعہ ٹچ کرنے دیں اپنا پاؤں, کیونکہ مجھے ایسا کوئی میرا سوئچ تھا کہ جیسے میں ہلکا سا پاؤں ٹچ کروں گی پھر میں سو جاؤں گی جا کے اپنے بیڈ پہ. سو دوستی ہو جاتی ہے آسانی سے؟ ڈو یو میک فرینڈز؟ آسانی سے تو ہو جاتی ہے, لیکن سسٹین کرنا. میرے پاس اللہ کا شکر ہے کلاس 1 کی فرینڈس ابھی تک میری فرینڈز ہیں.